ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ناول اناڑی کی ایک نیو ایپیسوڈ شروع کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ تو بغیر دیر کیے ناول کا کرتے ہیں آغاز۔ بے شک عائشہ سے اچھی لڑکی میرے نزدیک اور عرض پر موجود نہیں، مگر یہ مسئلہ میرٹ پر انتخاب کا کبھی نہیں ہوتا، یہ تو ذاتی پسند کا معاملہ ہے۔ عائشہ ان دلائل اور حقائق کو تسلیم ہی نہیں کرتی، کسی کی نہیں سنتی۔ اس کی ماں میری دشمن ہو رہی ہے، جیسے میں اس کی بیٹی کو ورگلانے کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے دھمکیاں ملتی ہیں اس کی طرف سے اب بھی، حالانکہ میں عائشہ کو چھوڑ آیا ہوں اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس سے کسی قسم کا تعلق رکھوں۔ عائشہ یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میری شریک حیات کون ہوگی، لیکن اس سے پاگل پن کا میں کیا علاج کروں؟ وہ تو میرے ساتھ آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، آپ جانتے ہیں اس کی سیٹ تک کنفرم تھی، مگر میں اسے چھوڑ آیا۔ مجھے خدا سے پوری امید ہے کہ بالآخر وہ مایوس ہو کے میرا خیال چھوڑ دے گی۔ وقت ہر زخم کا علاج کر دیتا ہے۔ شہاب الدین نے سر ہلایا اور ہمارا کام اس وقت سے پہلے ہی ہو سکتا تھا۔ روم سروس کے ویٹر نے کافی لانے کی اجازت طلب کی۔ اس کے واپس جانے تک مجھے اپنے خیالات کے انتشار پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ کافی کا پہلا گھونٹ لے کر میں نے کہا، شہاب الدین صاحب، اگر عائشہ میری بیوی ہوتی یا میرا اس کے ساتھ جذباتی رشتہ ہوتا اور بات تھی، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سمجھنے کی کوشش آپ کریں رفیق صاحب، آپ یقیناً اس پوزیشن میں ہیں آج، اور نہیں ہیں تو آ جائیں گے۔ آپ اس تعلق کو بحال کریں۔ عائشہ کو یقین دلانے کے لیے عقل استعمال کریں کہ آپ کے خیالات بدل گئے ہیں یا حالات بدل گئے ہیں، اب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک دم میز پر رکھا، یہ ناممکن ہے، یہ بہت آسان ہے رفیق صاحب، وہ سکون سے بولا۔ میں نے کہا نو، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اسے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بوجھل خاموشی کا ایک متصل کا وقفہ آیا جس میں شہاب الدین کافی پیتا رہا۔ کافی ختم کر کے اس نے سگریٹ جلائی۔ مسٹر رفیق، یہ فیصلہ اتنی جلدی میں نہیں کیا جا سکتا، آپ سوچ لیں، مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں نے بحمی سے کہا۔ اچھا، مجھے صرف 5 منٹ دیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے، آپ کی فلائٹ کا وقت بھی ہونے والا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ درمیان میں آپ نہیں بولیں گے۔ عملی زندگی میں ہر شخص جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی اور دوسروں کے نفع نقصان کو عقل کے ترازو میں تول کے کرتا ہے۔ یہ تو سوچنا ہی پڑتا ہے کہ دو ناقابل قبول خرابیوں میں سے کسے قبول کیا جائے۔ آپ ایک جھوٹ بول کے یا دھوکہ دے کے اپنے عائشہ اور اسے دوسرے بہت سے لوگوں کو زندگی اور ان کے مستقبل کو بچانا پسند کریں گے یا اپنے اصولی موقع پر قائم رہیں گے؟ آپ کے نزدیک کیا بہتر ہے؟ کیا وہ سچ جس میں خرابی ہی خرابی ہے، یا وہ جھوٹ جس میں سب کا فائدہ ہے؟ میں نے کہا یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ آپ خود۔ یہاں آپ کا مستقبل ہے، اس کے ساتھ آپ کے والدین کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ یس، یہ دھمکی ہے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، عائشہ کے لیے اور فریال کے لیے۔ اس نے جذبات سے عاری سرد لہجے میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں؟ میرا خون سرد پڑنے لگا۔ مجھے اپنی بے بسی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میری حیثیت چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے جیسی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ میں ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کی دہشت گردی کی 10 سالہ تاریخ بڑی لرزہ خیز تھی۔ شہاب الدین بولتا رہا، لیکن آپ نے ہمارا کام کرا دیا تو میرے چیف کی طرف سے آپ کو تحفظ کی پوری ضمانت فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ اپنی زندگی بے خوفی سے ساتھ اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ یہ چیف کا ذاتی وعدہ ہے جس پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں گے اور ہم آپ کے کام آئیں گے، کیونکہ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں۔ میرا دماغ مف ہو رہا تھا۔ میں منجمد بیٹھا ایسے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ آپ کا طریقہ کار بہت آسان ہوگا۔ آپ عائشہ کو یقین دلائیں کہ آپ اس سے شادی کر کے اسے پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فریال آپ کو نہیں مل سکتی، اس کے ہونے والے شوہر سبت سلطان کی وجہ سے آپ اس کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ ایسا کہیں یا کچھ اور، آپ ہمیں اس سے غرض نہیں۔ عائشہ کو یقین دلانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے والدین پریشان ہوں گے، والد زیادہ پریشان ہوں گی، پھر بھی وہ اپنے شوہر کو پریشان کرے گی۔ آپ اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیں کہ شوہر سے ہمارا کام کرا دے تو آپ عائشہ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ اب یہ جھوٹ ہے یا دھوکہ ہے تو مجبوری ہے۔ عائشہ کو ایک صدمہ اور ہوگا، مگر جیسا کہ آپ نے کہا، وقت سب کا علاج کر دیتا ہے۔ وہ روئے گی، آپ کو مکار دھوکے باز کہے گی اور بالآخر صبر کر کے خاموش ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے جو مستقبل میں پیدا ہونے کا امکان تھا۔ میں نے اپنی بات واضح کر دی، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا چیف کو بتا دینا کہ میں اپنے انکار پر قائم ہوں۔ وہ مسکرایا۔ انکار کو اقرار میں بدلنے دیر نہیں لگتی، آپ کے پاس سوچ بچار میں ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو ہوم آفس ہمارے مفادات کے خلاف فیصلہ صادر ہو جائے اور آپ کو تمام عمر افسوس رہے کہ آپ نے جذبات کے رو میں بہہ کے یہ موقع گوا دیا۔ نقصانات فوراً ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو اتنا غیر عملی اور خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھ دوسروں کا مستقبل پہ داؤ پر لگا دیں۔ ان کا آپ سے رشتہ اور تعلق ہی ان کی بدبختی ہو جائے گا۔ شائستہ لہجے اور مہذب الفاظ میں یہی دھمکی کوئی جاہل بدماش دیتا تب بھی مطلب یہی ہوتا کہ جب ہم اس بڑھاپے میں تمہاری ماں کو وحشی درندوں کے حوالے کر دیں گے
وہ تمہارے باپ کی لاش کے ٹکڑے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے، تب تمہیں سمجھ آئے گا۔ جس دن عائشہ اور فریال کی آبرو کے لہو سے ایک داستان عبرت شہر کی دیواروں پر لکھی جائے گی، تب تمہیں اپنے انکار کی قیمت معلوم ہو۔ سب اور اس سے کہیں زیادہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں صرف جنگل کا قانون نافذ ہو چکا ہے اور طاقت ہی کو خدا مان لیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی میں کسی پتھر کے بت کی طرح بے حس حرکت بیٹھا رہا۔ میرے اعصاب بالکل منتشر ہو چکے تھے اور میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں اور میرا وجود غیظ و غضب کی خوفناک آگ میں جل رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیف شہاب الدین جیسے تمام شیطانوں کا نیست و نابود کر دوں جو اس ملک کے شریف انسانوں کے لیے خوشی اور خوشحالی کے خواب کو عذاب کر رہے ہیں، امن و سلامتی کی خواہش کو ان کا جرم بنا رہے تھے اور ترقی اور کامیابی کے راستوں پر ان کی لاشیں گرا رہے تھے۔ میرے وطن میں جنگل کا قانون نافذ کرنے والے یہی درندے تھے۔ کاش میرے پاس کوئی ایسی جناتی طاقت ہوتی کہ میں ایک رات میں ایسے تمام انسانیت کے مجرموں کو موت کی نیند سلا سکتا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس وقت میرے پاس کوئی ریوالور نہیں تھا، ورنہ شاید ایک جنوبی کیفیت میں میرے ہاتھوں شہاب الدین کا خون ہو جاتا۔ اس کے جاننے کے بعد میں نہ جانے کتنی دیر انتقامی جذبات اور بے چارگی کی اذیت میں مبتلا رہا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میرے فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر نے مجھے یاد دلایا کہ مجھے ایئرپورٹ لے جانے والی گاڑی آ گئی ہے۔ ڈرائیور وعدے کے مطابق نہ آتا تو شاید میں اپنی فلائٹ بھی مس کر دیتا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہوٹل سے سب کو فون کروں گا، میرے والدین کو یقیناً میرے فون کا انتظار ہوگا، فلائٹ انکوائری سے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں۔ اب وہ زیادہ بے چین ہوں گے۔ یہ میرا فرض تھا کہ ان کے انتظار کی بے قراری کو کچھ کم کرتا۔ میرا ارادہ فریال سے اور عائشہ اور مارتھا سے بات کرنے کا بھی تھا، مگر شہاب الدین نے میرے سارے پروگرام کو تہس نہس کر دیا تھا۔ تاہم اس کا آنا غیر متوقع نہیں تھا۔ نہ آتا تو کسی دوسرے نام سے چیف کا کوئی اور نامہ بر آتا اور مجھ پر واضح کرتا کہ لندن سے فرار ہو کے میں نے اپنے پاؤں پر کس طرح کلہاڑی ماری ہے۔ جہاز میں بیٹھ جانے کے بعد میں نے اپنے منتشر خیالات کو اسی طرح منظم کیا جیسے پولیس لاٹھی چارج سے قابو ہجوم کو کنٹرول کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا یہ رد عمل مجھے کمزور کر رہا ہے اور اس رویے کے ساتھ میں اپنے تحفظ کی جنگ میں ناکامی کی دعوت دے رہا ہوں۔ میری پشت پناہی کرنے والے امریکہ یا اسرائیل جیسی کوئی طاقت نہیں اور نہ کوئی مافیا کہ میں جہاں چاہوں اپنا میدان کا رازرد منتخب کر لوں۔ نہ میں کسی پاٹے خاں کا سالہ ہوں، نہ پنجابی فلموں کا کشتوں کے پشتے لگانے والا گجر بدماش۔ میرے پاس نہ سیاست کی طاقت ہے نہ دولت کی، اگر کچھ ہے تو تھوڑی سی خداداد ذہانت اور یہ تو قانون فطرت ہے کہ فنا اور بقا کی ازلی و ابدی جدوجہد میں حاکمیت صرف دماغ کے لیے ہے۔ چنانچہ مجھے عقل سے قوت حاصل کرنا ہوگی، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوگا۔ اچھی بات یہ تھی کہ مجھے مہلت مل گئی تھی، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چیتے جیسا کوئی جانور اب تک مجھے چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ چیف نے ایسے بہت سے خونی درندے قابو کر رکھے تھے۔ بغاوت اور حکم عدولی پر مجرموں کو وضاحت کا موقع دیے بغیر سزائے موت دینا ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے ایک انتظامی ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ چیف نے اپنی غرض سے مجھے ایک آفر کی تھی۔ یہ مشکل آزمائش ضرور تھی، لیکن آنے والے دن سے امید کی جا سکتی تھی خدا کوئی وسیلہ پیدا کر دے کہ میں بچ جاؤں۔ اس خیال نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ کراچی سے لاہور تک صرف 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، جس میں مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں والدین اور استقبال کے آنے والوں کے سامنے رونمائی کروں تو پریشان اور بدحواس نظر نہ ہوں۔ مجھے رسیو کرنے کے لیے سارا خاندان ایک ہجوم کی صورت میں موجود تھا۔ قریبی عزیزوں کا آدھی رات کے وقت وہاں ہونا سمجھ میں آتا تھا، لیکن جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے والوں میں دور دراز کے ایسے چاچے مامے اور ان کے لواحقین شامل تھے جس سے پہلے ملاقات ہوتی تھی تو کسی کے سوئم چہلم یا برات ولیمے کے اہتمام میں۔ ابا بہت حوصلہ مند تھے، میں نے زندگی میں کبھی اتنے روتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے گلے لگاتے ہوئے شدید جذباتی ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر وہ مسکراتے رہے۔ اماں کے آنسوں پہنچتے ہوئے مجھے دیر لگی۔ اس کے بعد خیر مقدم کا مقابلہ شروع ہوا تو پروٹوکول کو نظر انداز کر دیا گیا۔ خالو عنایت کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک ہار تھا، اس میں زرق برق کریاں اور پھندنے اور سجاوٹ کا خاصا سامان تھا جو عام طور پر ٹرکوں کی آرائش میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ بسم اللہ کرتے آگے بڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے رشتے کے چچا نمودار ہوئے۔ وہ کسی زمانے میں پہلوانی کرتے تھے، لیکن اب چربی اور گوشت کا چلتا پھرتا پہاڑ بن چکے تھے۔ خالو عنایت کو پہلوان چچا نے مقدر جیسے بازو پھیلا کے یوں ایک طرف کر دیا جیسے ڈوزر اپنا راستہ بناتا ہے۔ انہوں نے اپنی بڑی مونچھوں کو ہلاتے ہوئے نعرہ لگایا، آ گیا میرا فیکا پتر، اوئے آ گیا ولیعت سے میرا شیر، اور مجھے مشق جیسی توند پر دباؤ ڈال کے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے گلے لگنے کے لیے مجھے تقریباً رکوع کی حالت میں جانا پڑا اور میرا سانس رکنے لگا۔ خالو عنایت سخت خفا ہوئے، بھائی پہلوان یہ کیا بد اخلاقی ہے، اکھاڑا سمجھ رکھا ہے، یہاں کبھی دھینگا مچتی۔ پہلوان چچا کی شفقت سے جاں بر ہو کے میں نے پوری طرح سانس بھی نہیں لیا تھا کہ نہ جانے کہاں سے نکل کے چگی داڑھی والے ایک سوکھے بانس جیسے ماموں مجھ سے مغناطیس کی طرح چمٹ گئے۔ خالو عنایت کی پھر حق تلفی ہوئی۔ ان کو سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر کر دیا گیا تھا اور ان کا صدمے سے برا حال تھا۔ اجی ہٹو، تم کہاں سے نکل آئے اس پہلوان کی ٹانگوں میں سے، انہوں نے برہمی سے کہا اور اپنی تیسری کوشش میں کامیاب رہے۔ یار
ہار گلے میں ڈال کے انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے دعائیں دینے کی رسم پوری کی۔ وہ پستہ قد تھے اور بالوں سے بے نیاز ہو جانے والے سر کو کسی نہ کسی طلسماتی نسخے والے ہیئر سٹائل میں ڈبو رکھتے تھے، اور ایک امید پرست کی طرح ہر روز اپنے سر کو بنجر سطح کا بغور جائزہ لیتے تھے کہ کہیں کوئی بال ضرور پھوٹا ہوگا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بڑی محنت سے انہوں نے سارا روغن میری قمیض پر مل دیا تھا، جس میں سے 40 جڑی بوٹیوں کی بو ایسے آ رہی تھی جیسے 3 دن کے مردہ چوہے کو گٹر سے نکال کے تارا میرا کے ارک میں اجالا گیا ہو۔ اگلے امیدوار نذیر چاچا تھے، جو ایک کوالیفائیڈ اور مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے خاصے کامیاب پیر ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھے۔ یہ غنیمت تھا کہ انہیں میرے خیر مقدم کے لیے کوئی ایک غز لمبا مضموم سپاسنامہ پڑھنے کا خیال نہیں آیا۔ تاہم انہوں نے دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھ کے اور آنکھیں بند کر کے کوئی وظیفہ پڑھا اور دم کرنے کے لیے پھونک ماری تو میرے چہرے پر ان کے تھوک کی ایک پھوار سی پڑی، اور جن میں پان کا رنگ بھی شامل تھا۔ صبح میں نے کالر پر سرخ ذرات دیکھے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ بالکل نئی قمیض میں نے ہرٹ سے 80 پاؤنڈ میں لی تھی۔ تقریباً نصف درجن بزرگ فارغ ہوئے تو 1 درجن کزن مجھے نچوڑنے آئے۔ ان کے پیچھے خواتین کا اجتماع تھا، جس میں 60 سے 70 سال تک رشتہ دار شامل تھیں، جو تصویر میں اپنی کسی نہ کسی بیٹی کا جوڑ ایک ولایت پلٹ داماد سے ملا رہی تھیں، اور میری ٹیڑھی میڑھی نویں پاس میٹرک فیل عمر زادوں کو اپنی طرف سے جدید ترین فیشن کے ڈریس میں یوں بنا سوار کے لائی تھی جیسے ایک نظر دیکھتے اس سب پر فریضہ ہو جاؤں گا تو بیک وقت 4 عقد کر لوں گا۔ مجھ سے قرابت داری کا ایسا پرجوش مظاہرہ اس وقت کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا جب میں تنظیم کا سرگرم کارکن تھا، اور سب کو میرا مستقبل اپنے بھائی جیسی قبر کی طرح تاریک نظر آتا تھا۔ بالآخر ابا مجھے ان خیر خواہوں کے نرگے سے نکالنے میں کامیاب رہے، اور ایک جلوس کی شکل میں میری روانگی ہوئی تو ایئرپورٹ پر استقبال کا یہ منظر دیکھنے والے شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر کے لوٹا ہوں تو اپنے ہیئر سٹائل اور حلیے سے پاپ سنگر کیوں نظر آتا ہوں۔ جب میرے لیے ایک سجی ہوئی گاڑی لائی گئی تو میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ ابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ ابا نے مجبوری کا اظہار کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہارے چچا نے تمہاری دادی سے کہا کہ ان کے دماغ میں بیٹھ گئی، میں سب کو منع کر سکتا تھا، انہیں کیسے سمجھاتا، وہ سنتی ہیں کسی کی؟ میں نے کہا دادی اماں کی خواہش ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ابا وہ تو اگر گھوڑا اور بینڈ بھی بھیج دیتی تو مجھے بارات کی صورت میں جانا پڑتا تو وہ آئی نہیں، وہ کیسے آتی؟ اماں نے کہا اب تو چلنا پھرنا بھی ویل چیئر پر ہوتا ہے، اس میں بھی تھک جاتی ہیں، تم میرے ساتھ بیٹھو۔ ابا ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گئے۔ عمر بھی تو 90 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بیماری نہیں، نظر ٹھیک ہے، اور دماغ ان کا ہمیشہ سے ہی قابل رشک تھا، آج بھی ہر بات کی گہرائی تک فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ حافظہ ماشاءاللہ کمپیوٹر جیسا ہے۔ ان کا دم غنیمت ہے ابا، ان کا وجود ہمارے لیے رحمت کا سایہ ہے۔ میں دادی کی قدم بوسی کے لیے جھکا تو انہوں نے کرسی سے اٹھ کے مجھے گلے لگایا۔ تو آگے نمونے، بہت اچھا کیا، میری آس نہیں توڑی۔ پھر آنسو کی آنکھوں سے آنسو بہت نکلے۔ مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے ایئرپورٹ آنے والوں میں بیشتر وہیں سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ گھر میں اس وقت بھی 15-16 قریبی عزیز موجود تھے۔ وہ سب اتنے جذباتی تھے کہ کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ دادی نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ نمونہ آ جائے پھر اسی کے ساتھ کھاؤں گی۔ میرے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بالکل مختلف سے شہاب الدین نے میری نیند بھوک سب اڑا دی تھی۔ لندن کی فلائٹ میں لنچ کے بعد میں نے صرف کافی پر گزارا کیا تھا۔ کافی کی عادت مجھے امریکہ میں پڑی تھی، وہاں چائے نہیں ملتی تھی۔ رات 2 بجے دسترخوان بچھا اور میری پسند کے وہ سب کھانے بڑے اہتمام سے چنے گئے جو امی نے بطور خاص میرے لیے بڑے پیار سے بنائے تھے۔ اس دعوت میں مجھے مہمان خصوصی کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ ہم مشرق کے رہنے والوں کی جذباتیت تھی، ہم اپنی محبت کا اظہار اسی طرح کرتے ہیں۔ باہر ان جذباتی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بالغ ہونے کے بعد بچے اپنی دنیا الگ بسا لیتے ہیں، ماں باپ یا بھائی بہن اس تعلق اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنا کسی پرانے پڑوسی کا۔ میرے والدین کی خوشی بیان سے باہر تھی، اور یہ فطری بات تھی کہ میری زندگی کی سلامتی کے لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے مجھ سے دوری برداشت کی تھی۔ گزشتہ 6 برسوں میں ایک بار بھی میں پاکستان نہیں آیا تھا۔ ایک بار وہ 2 دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے امریکہ آ گئے تھے، مگر وہاں وہ نہیں رہ سکے تھے۔ میرے واپس آ جانے سے ان میں پھر سے جینے کی امنگ پیدا ہو گئی تھی، ان کے سارے خواب پھر سے جاگ اٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں غرور بن کے سما گئے تھے، کیونکہ میں کامیابی کا تاج سر پر سجائے لوٹا تھا اور میں نے بڑی سعادت مندی سے ان کے خوابوں کی تعبیر کو دینے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ لندن کے حساب سے 5 گھنٹوں کے فرق کو اپنے معمولات میں شامل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ جب یہاں پہنچا، یہاں دوپہر کے کھانے کا وقت ہو تو وہاں ناشتے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت لندن میں رات کے 9 بج چکے تھے اور میں عام طور پر اسی وقت کھانا کھاتا تھا۔ چنانچہ مجھے بھوک لگی اور میں نے ڈٹ کر کھایا تو امی خوش ہو گئی۔ باقی سب لوگ بہت سی باتیں کرنے کے موڈ میں تھے، مگر دادی نے سب کو ڈانٹ لگائی کہ رفیق کو سونے دو، باتیں کرنے کو عمر پڑی ہے۔ اپنے پرانے بیڈ روم میں آ کر مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا، جیسے وقت نے پھر مجھے 8 سال پہلے کی دنیا میں دھکیل دیا ہے۔ میں نے لندن کے بارے میں سوچا تو مجھے اپنے تصور سے بھی دور لگا۔ میرے اور عائشہ اور فریال کے اور مارتھا کے درمیان گزشتہ 2 برسوں کی ان گنت یادوں کے درمیان ایک سمندر حائل تھا اور 2 تہذیبوں کی دوری حائل تھی۔ میرے مستقبل کے مقاصد حائل تھے۔ میں سونے کی کوشش میں جاگتا رہا، میرا ذہن ایک بار پھر پریشان کن خیالات کی طوفانی یلغار کا شکار ہوا۔ ہر طرف سواریاں نشانات یوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے
جیسے میں ہر طرف سے بند دیواروں کے حصار میں ہوں اور فرش پر کل بلانے والے سینکڑوں صاحب اپنا پھن اٹھا کے پھنکارنے لگے ہوں۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اور سکون کے لیے نیند کی پناہ چاہتا تھا۔ میں نے نیند کی گولی کی ضرورت بھی محسوس کی۔ 6 سال پہلے بھی ایک دور میری زندگی میں ایسا آیا تھا جب میں سکون آور اور پھر خواب آور گولیاں کھانے لگا تھا۔ جب اس عادت کو چھوڑا تھا تو میرے اعصاب کی بحالی میں بہت دشواری ہوئی تھی۔ ہار مان کے میں نے سونے کی کوشش ہی ترک کر دی۔ لندن سے آتے وقت میں نے اپنا موبائل فون ساتھ رکھ لیا تھا، لیکن یہاں وہ بیکار تھا۔ اسے پاکستان کے نیٹ ورک لانے کے لیے نئی سم درکار تھی۔ جب میں گیا تھا تو ہمارے پاس ٹیلی فون کا ایک کنیکشن تھا۔ پہلے ٹیلی فون اسٹیٹ لاؤنج میں رکھا ہوا تھا، پھر دوسرا سیٹ خرید کر ڈرائنگ روم میں بھی رکھ دیا گیا۔ بعد میں ایک بار کوئی کیبل فالٹ ہونے سے فون مہینہ بھر سے زیادہ ڈیڈ رہا اور مجھ سے رابطے میں دشواری ہوئی تو ابا نے ایک نیا کنیکشن حاصل کر لیا۔ دوسرا فون اوپر کی منزل پر تھا اور نیچے لاؤنج میں رکھا ہوا فون ابا نے اپنے بیڈ روم میں لگا لیا تھا۔ میں نے باہر جھانک کے دیکھا تو مجموعی صورتحال اطمینان بخش نظر آئی۔ نچلی منزل پر 3 بیڈ روم تھے۔ میرا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم ملحق تھے۔ لاؤنج کے بعد پھر 2 بیڈ روم تھے۔ ان میں سے ایک دادی کے لیے تھا اور دوسرا میرے والدین کا تھا۔ دادی کو رات کے وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، چنانچہ ابا نے درمیان والی دیوار میں سے دروازہ نکال لیا تھا جو رات کے وقت کھلا رہتا تھا۔ اوپر والی منزل کا بھی یہی نقشہ تھا۔ پہلے اس میں کرایہ دار تھے۔ کرائے سے HBFC کے قرض کی ماہانہ ایک ساتھ ادا ہوتی تھی۔ جب مجھے لندن میں ملازمت مل گئی تو میں نے باقی رہ جانے والے قرض کی یکمشت ادائی کر دی۔ اوپر رہنے والے کرایہ دار دوبارہ تبدیل ہوئے۔ پہلے شریف اور خیال رکھنے والے لوگ تھے، مگر بعد میں آنے والوں نے ابا کے لیے بہت مسائل پیدا کیے۔ جب بالآخر انہوں نے گھر خالی کیا تو میں نے ابا سے کہا کہ آپ کسی کو کرایہ دار مت رکھیں۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اوپر کی منزل پر نذیر چچا شفٹ ہونے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ یہ ابا کے لیے بھی خوشی کی بات تھی اور دادی کے لیے بھی کہ ان کے دونوں بیٹے پھر ایک ہی گھر میں اکٹھے رہیں گے۔ نذیر چاچا نے اپنا مکان کرائے پر دینے کا مشورہ بھی مان لیا تھا۔ ابا بھی خوش تھے۔ اس انتظام میں واحد خرابی کی صورت یہ تھی کہ دادی کی چھوٹی بہو سے بالکل نہیں بنتی تھی اور کسی وجہ کے بغیر ہی وہ لڑ سکتی تھی۔ آج رات قیام کرنے والوں کے لیے اوپر کی منزل کے 2 بیڈ روم میں بستر بچھا دیے گئے تھے۔ اوپر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن نیچے خاموشی تھی۔ میں نیند تاریک لاؤنج سے دبے پاؤں گزرا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا۔ یہاں ڈائریکٹ ڈائننگ صرف ملک کے اندر تک محدود تھی، بین الاقوامی کال کے لیے آپریٹر سے رجوع کرنا ضروری تھا۔ میں نے اسے مارتھا کا نمبر دیا اور 10 منٹ انتظار کرتا رہا۔ پھر دوبارہ درخواست کی تو اس نے نمبر فوراً ملا دیا۔ مارتھا کے لیے میری کال بہت غیر متوقع تھی۔ عام طور پر وطن واپس جا کے لوگ اسے یکسر بھلا دیتے تھے۔ یونانی بوائے، تم پاکستان سے بول رہے ہو یا دوسری دنیا سے؟ میں نے کہا دوسری دنیا سے تو میں بھوت بن کے آؤں گا ہر روز، اس کا مطلب تم زندہ سلامت پہنچ گئے۔ میں نے کہا تمہیں شک کیوں ہے؟ وہ بولی تمہیں اس موت کے فرشتے نے کیسے چھوڑ دیا جو تمہیں گن پوائنٹ پر لے گیا؟ ارے مارتھا، وہ تو مذاق کر رہا تھا۔ دوست بے تکلفی میں بعض اوقات حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ شٹ اپ، ایسا خبیث صورت شخص تمہارا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں سے شیطان جھانک رہا تھا۔ تم نے اس سے کیسے جان چھوڑائی آخر؟ کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ آہستہ بولو۔ دراصل پہلے میں نے اس کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ قتل کرنا ہے تو کسی اور کو کر دے۔ یو سی، کم سے کم 2 لڑکیاں جو مجھ پر جان دیتی ہیں شادی سے پہلے بیوہ کر دی گئیں تو سچ مچ اپنی جان دے دیں گی۔ مارتھا کا انتخاب بالکل صحیح ہوگا، جو 4 شادیاں کر چکی ہے اور جی کے کیا کرے گی۔ اس نے ایک بھری، یہ تو سچ کہا تم نے۔ ارے مارتھا، مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ ابھی تو تم 4 شادیاں اور کرو گی الزبتھ ٹیلر کی طرح۔ تم کیا اس سے کم ہو؟ اب یہاں مجھ سے ایسی باتیں کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ مجھے فون کرتے رہنا رفیق۔ وہ اداس ہوگی۔ میں نے کہا تم کو میں کیسے بھول سکتا ہوں مارتھا؟ ابھی میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ تمہیں اپنی خیریت کی اطلاع کر دوں۔ فکر کی بالکل کوئی بات نہیں رہی۔ چیئر اپ۔ تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا تفصیلات جان کے تم کیا کرو گی مارتھا؟ بس یہ سمجھ لو کہ مجھ سے نوجوانی میں کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں۔ 8 سال بعد کسی نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ معاملہ ایسے ختم ہو گیا کہ آئندہ بھی کسی خرابی کا امکان نہیں۔ دراصل لندن میں میری پوزیشن مختلف تھی۔ میں برطانوی شہری نہیں تھا اور مجھے ڈرنا پڑتا تھا۔ یہاں پہنچ کے میں طاقتور ہو گیا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہا تم نے اس پاکستانی ڈاکٹر سے، کیا نام ہے اس کا، کیڈراس، اس سے کوئی ایٹم بم خرید لیا ہے؟ میں نے کہا ارے یہاں تو بچہ ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ میزائل بھی گھر گھر بنتے ہیں۔ 5 منٹ کی بک کرائی ہوئی کال کا وقت ختم ہوتے ہی کسی وارننگ کے بغیر لائن کٹ گئی۔ دوبارہ بکنگ کے طریقہ کار سے گزر کے رابطہ کرنا مجھے فوری طور پر اتنا ضروری نہیں تھا۔ بس کچھ دیر سوتا رہا کہ عائشہ سے بات کروں یا نہ کروں۔ شہاب الدین کی بات کا میرے ذہن پر کوئی اثر نہ تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے مجھ سے مطالبہ کیا جاتا کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ دوں، والدین بدل لوں یا پاکستان میں نہ رہوں۔ جو ناممکن تھا وہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ چنانچہ میں عائشہ کے ساتھ جذباتی استحصال کا شرمناک ڈرامہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ میں اس سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لوں اور اسے اپنی زندگی کے نفسیاتی مسائل سے نمٹنے کے تنہا چھوڑ دوں اور خود غرضانہ بے حسی اور صفاقی کے ساتھ اپنی خوشی کو اہمیت دوں، لیکن یہ بھی میرے بس میں نہ تھا۔ میں چاہتا تو وہ خوش رہے، لیکن حقیقت پسندانہ انداز میں زندگی سے سمجھوتا کرے اور ہمیشہ یاد رکھے کہ میں نے ایک مخلص دوست کی طرح اس کو سہارا دیا۔ دوسری ٹرنک کال ملنے میں بالکل دیر نہیں ہوئی، لیکن میری بدقسمتی کے دوسری طرف سے ریسیور عائشہ کی ماں نے اٹھایا۔ تم؟ اس نے میری آواز پہچانتے ہی گالی دینے کے انداز میں کہا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں عائشہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تم سے بات نہیں کر سکتی۔
میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ریسیور اسے دو۔ اس نے جھلا کے کہا اگر تم ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے کہا یہ ایک فلسفی نے کہا تھا کہ اکیلا صرف شیطان ہوتا ہے یا جانور۔ وہ چلانے لگی یو آر اسکل، میں سمجھتی تھی کہ تم سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، تم دفع ہو گئے ورنہ میں ضرور تمہیں قتل کرا دیتی، تم صرف دھمکیاں پہنچاتی رہی ہو۔ لیکن میں نے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو مطلع کر دیا تھا کہ میری وفات کے اسباب پر اسرار ہوں تو فوراً اور تفتیش کا تکلف کیے بغیر لیڈی سیلیسا کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا جائے۔ کیا تم عائشہ کو بلاؤ گی؟ نہیں آ سکتی عائشہ، وہ چیخ کر بولی وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ وہ ہاسپٹل میں ہے، داخل ہے تمہاری وجہ سے۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا، کیا ہوا ہے اسے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کمینے کالے آدمی، ہوس پرست لالچی انسان، تم نے اسے برباد کر دیا۔ ایک عالی نسب اور خاندانی رئیس لڑکی سے سب کچھ تو چھین چکے ہو، اس کا مذہب، ہم سے رشتے، اب کیا اس کی زندگی لوگے؟ لیڈی سیلیسا اپنی فضول بکواس بند کرو، یہ فضول بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تم عائشہ جیسی خوبصورت اور گوری لڑکی کے خواب دیکھ رہے تھے، تم اس کے باپ کے تنخواہ دار ملازم کاروبار کے مالک بننا چاہتے تھے، خاندانی کہلانے کے خواہش مند تھے، تم نے پاگل کر دیا اسے۔ ضرور تمہارے پاس کسی پر اسرار کالے جادو کی طاقت ہے۔ میں نے کہا یہ طاقت ہوتی میرے پاس تو میں نے کب کا تمہیں اپنی پالتو کتیا بنا کے تمہارے بھونکنے والے گلے میں پٹا ڈال دیا ہوتا۔ ظاہر ہے اس عزت افزائی کے بعد وہ مجھ سے بات جاری نہیں رکھ سکتی تھی، میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور مجھے اس عورت سے بات کرنے کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے عائشہ کے ہاسپٹل میں ہونے کی خبر دے کر مجھے شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس اندیشے نے میرے ذہن کو جکڑ لیا تھا کہ ہو نہ ہو معاملہ سنگین ہے۔ عائشہ کل تک ٹھیک تھی، اچانک کسی عام بیماری میں مبتلا ہو کے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی۔ ضرور اس نے مایوسی اور ڈپریشن کی انتہائی کیفیت میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہوگی۔ ایئرپورٹ آتے ہوئے میں اس کو ساتھ لانے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ پاگل لڑکی حقیقت سے سمجھوتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ آخری وقت تک امید کے سہارے چراغ روشن کیے سراپا انتظار کر رہی ہوگی، اسے پورا یقین ہوگا کہ میں آؤں گا۔ اس یقین کی شکست نے اسے مار دیا۔ جذباتی موت کے بعد اس نے اپنے جسم کو قید حیات سے آزاد کرانے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کا فیصلہ شاید وہ پہلے کر چکی ہوگی کہ بفرض محال صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں نے لارڈ ارنسٹ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر آپریٹر نے کہا کہ موبائل نمبر کی کال بک نہیں ہو سکتی۔ معلوم نہیں وہ مجھے ٹال رہی تھی یا پھر ایسا ہی تھا، مجھ پر سخت جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اس ملک کی پسماندگی کا خمیازہ تھا۔ مجھے اب ISD فون لینا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے صبح اپنے موبائل فون کو سم اور کارڈ سے قابل استعمال بنانا مسئلے کا فوری حل ہے۔ میں نے بہت سے دوستوں کا سوچا، پھر مجھے مارتھا کا خیال آیا۔ وہاں اور لوگ بھی تھے جن کے ساتھ 2 سال رہا تھا، فریال بھی میری مدد کر سکتی تھی، لیکن وہاں صفدر سلطان خود مل سکتا تھا، ورنہ اس کا جاسوس نوٹ کر لیتا کہ رفیق نے پاکستان سے کال کیا تھا۔ مجھے فریال کو یہ بتاتے ہوئے جھجک بھی محسوس ہوئی کہ عائشہ نے میرے لیے ناجائز جذباتی مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ بالآخر میں نے سوشی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو مسز ایلیٹ تھی اور عائشہ کے باپ کی کمپنی میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ میری باس بھی تھی، مگر اس سے زیادہ دوست تھی اور طبعاً ایک فرشتہ سیرت لڑکی تھی۔ میرے فون پر وہ جتنا حیران ہوئی اتنی خوش ہوئی۔ رفیق سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا سوشی ایسا نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد درکار ہے، بولو میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھو ابھی مجھے لیڈی سیلیسا ارنسٹ کے ایک بری خبر دی ہے، اس نے کہا کہ عائشہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ کیا ہوا اسے؟ سوشی پریشان ہو گئی، یہ اس نے نہیں بتایا۔ اب تم لارڈ ارنسٹ کو فون کرو، اس وقت وہ گھر پر نہیں ہوگا، اس سے موبائل فون پر بات کرو، یہاں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں اس سے بات نہیں کر سکتا، تم اس سے عائشہ کے بارے میں معلوم کرو اور پھر فون کر کے مجھے بتاؤ۔ اوکے، اپنا نمبر لکھواؤ۔ وہ بولی میں تو خود بہت تشویش میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ ریسیور رکھ کے میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ راجہ عام طور پر اس وقت تک فارغ ہو کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ اخبار کی آخری کاپی پریس میں جانے کے بعد اس کے لیے کوئی کام نہیں رہتا تھا، لیکن اخبار کے دفتر سے وہ پریس کلب جا کے بیٹھ جاتا تھا، جہاں دوسرے اخباروں میں کام کرنے والے بھی تھکے ہارے پہنچتے تھے۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا، اس کی ہیلو کے جواب میں نے کہا الو آ گیا آشیانے میں؟ وہ بولا الو کا پٹھا بھی آ گیا واپس۔ میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو؟ کون ہے تیرے ساتھ؟ کوئی نہیں یار، کیا تو نے کوئی زنانہ آواز سنی تھی؟ سمجھ لے کہ ٹی وی پر ڈرامہ چل رہا ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ دیکھ یار اپنا ڈرامہ ختم کر، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ابے سمجھا کر ڈرامے کا آخری سین رہ گیا ہے۔ وہ عائشہ سے بولا 12 ہفتے چلا ہے، فل آف رومانس اینڈ سسپینس۔ میں نے کہا تیرا تو دوسرا ڈرامہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد، میں بہت پریشان ہوا ہوں مہاراجا۔ وہ خفا ہونے لگا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہے، تو پیدائشی ہے، پریشان نہ ہو تو تیرا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ پہلے وہاں پریشان تھا، اب پریشان کا ٹوکرا اٹھا کر یہاں آ گیا ہے ہمیں پریشان کرنے۔ فیکے پتر اپنا تخلص پریشان کر لے، رفیق احمد پریشان۔ میں نے کہا اچھا دوست، میں آ جاتا ہوں تیرے ڈرامے کی آخری قسط میں ولن بن کے، ابھی 10 منٹ میں۔ اس نے جلدی سے کہا ابے نہیں یار میں آ رہا ہوں نا، بس 1 گھنٹے کے اندر بائے۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مجھے ابا جی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم سوئے نہیں؟ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا جی وہ کچھ دیر سے سونے کی عادت تھی، لندن میں اور 5 گھنٹے کا فرق بھی ہے۔ آپ کیوں جلدی اٹھ گئے؟ جلدی کہاں، اسی وقت اٹھتا ہوں نماز کے لیے۔ ڈرائنگ روم میں روشنی نظر آئی، وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے کے مقابلے میں وہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ زیادہ بوڑھے اور تھکے ہوئے بھی لگ رہے تھے۔ نیند اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کم آتی ہے وہ بولے۔ میں نے کہا صحت کی طرف سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ کا احسان ہے، دوا لیتا رہتا ہوں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔
एहतियात नहीं करते आप? एहतियात भी करता हूँ, आज नहीं गया वरना नमाज के बाद आधा घंटा टहल के आता हूँ। मैंने कहा रात को आपने सब कुछ खाया वहाँ से? भाई कभी कभार की बदपरहेज़ी की तो डॉक्टर ने भी इजाज़त दे रखी है। हाँ तुम्हारी अम्मी कुछ नहीं करती, ना खुराक कम करती हैं ना चलना फिरना, वज़न ज़्यादा हो गया है उनका, पहले से तो जोड़ों में भी दर्द रहने लगा है, शुगर बढ़ जाती है, कभी 2 सो रही है, वो सो रही है, नहीं नमाज के लिए साथ ही उठती हैं। मैं मस्जिद चला जाता हूँ, वापसी आता हूँ तो बाहर बैठ के चाय पीते हैं, दिन ऐसे ही गुजारते हैं, कोई काम मसरूफियत है तो नहीं। इसी वक्त अम्मी चाय के ट्रे के साथ अंदर आ गई। काफ़ी है तुम्हारे लिए, क्रीम पाउडर भी है इन्होंने कहा। मैंने कहा मैं इसके बगैर ही पीऊँगा। क्या काफ़ी, और वो भी काली? सेहत का सत्यानाश। मैंने मुस्कुरा के कहा वहाँ भी यही पीता था, क्या मेरी सेहत ख़राब लग रही है आपको? इन्होंने अपनी चाय का कप उठा लिया। सेहत तो खैर से अच्छी है, मुझे तो इतनी खुशी है तो वापस आ गया। मैंने कहा कैसे ना आता, ऐसे कब तक चल सकता था कि आप यहाँ रहें और मैं लंदन में रहूँ? अब तो हुक्म था आपका। अब्बा जी ने कहा था हम तो सोचने लगे थे कि लंदन चले जाएं, तुम्हारा मुस्तकबिल क्यों ख़राब करें, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ हम अकेले में तुमको आने पर मजबूर करें। अमेरिका में वाकई मुश्किल था, लेकिन लंदन तो सुना है ना, कराची लाहौर जैसा है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, इसके कुछ हिस्से वाकई ऐसे नज़र आते हैं, लाखों इंडियन और पाकिस्तानी हैं, वही कल्चर नज़र आता है। अपनी जॉब का क्या किया अब्बा ने? मैंने कहा 3 हफ्ते तक काम चला सकते हैं वो, लेकिन इसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं, इसकी अब ज़रूरत भी नहीं। तुम्हारे टैलेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या तुम कर सकते हो? क्या बन सकते हो, एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट? ये हवेली और ज़मीन का किस्सा क्या है? मैंने कहा किस्सा तो बहुत लंबा है, 100 साल की तारीख़ है और रिसर्च का मौजू है, वाक़यात का एक लंबा सिलसिला है जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद पेश आए थे। मौका मिला तो सबको तरतीब से इकट्ठा करके किताब लिखूँगा। अब तो मुख्तसर तुम इतना ही समझ लो कि अब तक किसी दावे के बगैर हमें एक बहुत बड़ी जागीर मिल गई है, जैसे किसी को मदफून ख़जाना मिल जाए, या फिर किसी के नाम करोड़ों की लॉटरी निकल आए। आप करोड़ों की बात कर रहे हैं? अब्बा ने चाय का आखिरी घूंट लिया। शुरू में तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था और यकीन ही नहीं आता था, मगर अब कोई शक नहीं रहा, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं। तुम्हारा वो दोस्त है ना राजा, इसने एक लॉ फर्म का हवाला दिया था, वो मुख्तलिफ मालियाती मामलात में कानूनी मशावरत करते हैं, इनका एक शोबा एस्टेट मैनेजमेंट का भी है, वो बड़े काम के लोग साबित हुए, मलकियत के मुंतकिली के अदालती अमूर को भी देख रहे हैं। इनके एक माहिर बशारत अली ज़ैदी ने तफसीली जायज़ा लेकर एक वैल्यूएशन की है, ये असेसमेंट की खासी मार्केट रिसर्च के नतीजे में सामने आई है और इनके कहने के मुताबिक इसमें 10 से 15% कमी बेशी का इम्कान है, यानी 50-90% तक इनका अंदाज़ा दुरुस्त है। अब्बा ने सर हिलाया। हाँ, ये अंदाज़ा करना भी हमारे लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। इसमें एक तो वही कदीम हवेली है जिसका सिर्फ एक हिस्सा सलामत है। कि हिस्सा देखा है आपने अंदर से? हाँ, वो किसी म्यूज़ियम की तरह है जिसकी देखभाल ना की गई तो हाँ हमें इसे रिहाइश के काबिल बनाया जा सकता है। बाकी हिस्सा ख़तरनाक लगता है कि बोसीदा दीवारें किसी भी वक्त गिर सकती हैं, मगर वो बरसों से ऐसे ही खड़ी हैं। ये हवेली तकरीबन 4 एकड़ पर है, 20,000 मुरब्बा गज़। भाई हवेलियाँ और महल तो ऐसे ही होते हैं, चारों तरफ बाग था जो न जाने कब से उजड़ा पड़ा था, मुलाजमों की रिहाइश गाह है और अस्तबल वगैरह हैं। अब इसकी मालियत कोई कैसे बता सकता है? हवेली के अंदर जो सामान है वो एंटीक में शुमार किया जा सकता है। हवेली के पीछे 10,000 एकड़ ज़मीन है। मैं उछल पड़ा। 10 एकड़ या 10,000 एकड़? 10,000 एकड़। अब्बा हंसने लगे। और वह सब जंगल हैं जिसमें ज़्यादा दरख्त शीशम के हैं। तुम जानते हो इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। शीशम को तामीर में ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये शीशम की वो क्वालिटी है जो आला किस्म का फर्नीचर बनाने में काम आती है। सारे दरख्त गिनकर इनकी मालियत का हिसाब करना ज़ाहिर है मुश्किल था। इस इलाके में ज़मीन की वैल्यू क्या है, ये सब देखने के बाद मुझे बताया गया कि ये शायद 3.5 करोड़ मालियत की जागीर होगी। मैं दम बखुद बैठा रहा। मुझे ये कोई अलिफ लैला कहानी लगती थी। हमारे वकीलों ने बड़ी मेहनत की। दस्तावेज़ात और ज़मीनों का रिकॉर्ड, लैंड रेवेन्यू वालों की फ़ाइलें, महकमा जंगलात और लैंड सर्वे वालों का रिकॉर्ड, ये सब हम कहाँ देखते, सारी उम्र धक्के खाते रहते। बशारत फ़ारूकी को सारे तरीक़ाकार का इल्म था और इसका राब्ता भी था। मैंने कहा अब्बा जी ये काम रिश्वत के बगैर तो नहीं होते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 10 लाख तो इस फर्म की फ़ीस तय हुई थी। 10 लाख जो कानूनी और मालियाती मुशीर तो पहले फ़ीस वसूल करते हैं, कम से कम 50%। अब्बा ने सर हिलाया। तरीका तो यही है। फिर आपने कहाँ से दिए? वो मुस्कुराए। मैं कहाँ से देता बरखुरदार, इनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया। तमाम मामला तय कराने के बाद वो 10% के हिस्सेदार तस्लीम किए जाएंगे। मजमूई मालियत का 10% यानी 45 लाख वसूल करेंगे। मैंने कहा मगर कैसे? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये कि हम बराह रास्त 10% इनके नाम कर दें, एक हिस्सा इन्हें दे दें जिसकी इतनी मालियत हो। दूसरा ये कि हम इन्हें कारोबार में 12.5% की पार्टनरशिप ऑफ़र करें 10 साल के लिए। अभी वहाँ कौन सा कारोबार है? इसकी फेयरबिलिटी यानी काबिल अमल होने की रिपोर्ट बन रही है। एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं? इनके लिए सरमाया कैसे फराहम हो सकता है? वो कितने मुनाफा बख्श हो सकते हैं और इन्हें कैसे मुख्तलिफ सिमतों में फैलाया जा सकता है? मैं सीधा सादा सिविल सर्वेंट इन टेक्निकल मामलात को कैसे समझ सकता हूँ कि तुम्हारा काम है? इसलिए मैंने तुम्हें मजबूर किया कि सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाओ, देखो, समझो और संभालो।